نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی جو چند کلمات تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے: رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس ماہ کے روزے تمام اہل اسلام پر فرض کیے گئے ہیں۔ روایت میں ہے کہ یکم رمضان المبارک کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے۔ رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اور رمضان المبارک ہی میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اور رمضان المبارک کا ہی وہ بابرکت مہینہ ہے، یہی وہ عظمت والا مہینہ ہے، یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن پاک جیسی عظیم کلام، قرآن جیسی مقدس کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور رمضان المبارک میں جہاد بھی فرض ہوا۔ رمضان المبارک ہی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور رمضان المبارک ہی میں مکہ فتح ہوا، جس کے نتیجے میں عظمت اسلام کے پرچم لہرائے گئے۔ یہ کچھ واقعات تھے جو خاص رمضان المبارک کے مہینے میں پیش آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان المبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو قید کر لی جاتی ہے، شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا اور شیطان کو قید کر دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس ماہ مبارک میں رحمت خداوندی بندوں کے بالکل قریب کر دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں بندوں سے زیادہ تر نیکی اور تقوی کا ظہور ہوتا ہے، دل خدا کی یاد اور ذکر و تلاوت سے معمور ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کو قید کر دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ شیطانوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے داروں کو بہکانے اور پھسلانے کے مواقع کم ملتے ہیں، جیسا کہ غیر رمضان میں جس طریقے سے وہ بندوں کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، جتنے آسانی سے وہ غیر رمضان میں بہکا دیتے ہیں، اتنی طاقت سے، اتنی آسانی سے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں بہکا پاتے، کیونکہ رمضان میں ان کی طاقت کو سلب کر لی جاتی ہے، ان کی طاقتیں چھین لی جاتی ہیں، اس لیے اتنی آسانی کے ساتھ وہ نہیں بہکا پاتے، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے روزے دار وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان المبارک میں ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اتنا خیر و برکت والا مہینہ ہے، جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض عبادت کا ثواب معمول کے مطابق معمول کے 70 عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی،
तमाम इबादत का अपने तौर पर एक बड़ा मकाम और मर्तबा हासिल है। नमाज एक बड़ी अहम इबादत है जिसके ज़रिए से कुर्ब खुदाबंदी हासिल होती है, जिसको दीन का सुतून करार दिया गया है। यकीनन नमाज बहुत बड़ी इबादत है। हज एक ऐसी इबादत है, उसको करने से इंसानों के गुनाह धुल जाते हैं, इंसानों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और ज़कात माली इबादत है, इसका सवाब भी किसी इबादत से कम नहीं। जिसे हर चीज़ में मैल कुचैल होता है, गंदगी होती है, तो उसको पाक और साफ़ किया जाता है, उसी तरीके से माल में भी गंदगी होती है। तो जो शख्स अपने माल की ज़कात निकाल देता है तो उसका माल पाक और साफ़ हो जाता है। लेकिन भाइयों, इन तमाम इबादत का ताल्लुक़ सिर्फ ज़ाहिर से है। फ़कत रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक़ बातिन से है। रोज़ा ये ऐसी मुनफरिद इबादत है जिसका ताल्लुक़ मालिक हकीकी और बंदे के दरमियान ही होता है। रोज़ा कितनी अजीम इबादत है, कितनी बड़ी इबादत है, कितना अहम इबादत है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि बाकी तमाम इबादत का सवाब फरिश्ते लिखते हैं। तमाम इबादत का सवाब फरिश्ते लिखते हैं, लेकिन रोज़े का सवाब बज़ाते खुद हक़ तआला शानुहु अता फरमाते हैं।